يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، کا موضوع ہے اسلامی شادی پارٹ نمبر 16 یعنی 16. آج کے درس میں ہم جہیز کے ٹاپک پر بات کریں گے. شادیوں میں جہاں بہت سارے رسم و رواج کو نبھایا جاتا ہے، لوگ بہت سارے رسموں میں رواجوں میں پھنسے پڑے ہیں. ان غلط رسم و رواج میں سے ایک جہیز بھی ہے. جہیز کیا ہے؟ لوگ اس حساب سے جہیز کو جانتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بہت سارا سامان لڑکوں کو دیا جاتا ہے. لڑکی بہت سارا سامان لے کر کے آتی ہے لڑکے کے گھر. اس کو کہتے ہیں جہیز سماج کی زبان میں. لیکن جہیز کا اگر معنی اگر دیکھا جائے ڈکشنری کے اندر تو جہیز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیار کرنا، کسی انسان کو تیار کرنا یا کسی سامان کو تیار کرنا. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی تھی سفر میں خیبر سے لوٹتے ہوئے مدینہ کی طرف، تو حدیث کے اندر یہ ہے جہزتھا لہو ام سلیم، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب رخصتی ہونی تھی. تو جہیز کا مطلب تیار کرنا ہوتا ہے. انسان ریڈی ہو، تیار ہو، اس کو کہتے ہیں جہیز. یہ جہیز کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کی؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ہندو دھرم کے اندر، ہندو سماج میں، بلکہ ہندو دھرم کے اندر بیٹیوں کو، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے. وراثت میں، پراپرٹی میں صرف لڑکوں کو حصہ ملتا ہے بس. بیٹیوں کو، لڑکیوں کو حصہ ہندو دھرم میں نہیں ہے. تو ہندوؤں نے سوچا کہ جب بیٹیوں کو نہیں ملتا کوئی حصہ پراپرٹی کے اندر ماں باپ کی جائیداد میں، تو چلو شادی کے وقت کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، ایک خیرات کے طور پر، ایک مدد کے طور پر، کیونکہ اس کا حق تو ہے نہیں ہندو دھرم میں لڑکیوں کا. تو حق نہیں ہے تو بس خیرات سمجھ کے، صدقہ سمجھ کے دے دو کچھ لڑکیوں کو. تو اس طرح سے ہندوؤں کے اندر جہیز دینے کا رواج شروع ہوا. اب وہ لوگ آج تک دیتے آ رہے ہیں. اسی ہندوؤں کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے بھی جہیز دینا اور لینا شروع کر دیا. ورنہ اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر جہیز کا تصور ہی نہیں ہے. نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے. ہندوؤں نے شروع کیا، اس کو دیکھے مسلمان نے لیا ہے. اس لیے آج بھی اگر عرب ممالک میں دیکھیں، سعودی عربیہ یا قطر ہے یا امارات ہے، بحرین وغیرہ عرب ممالک میں، تو عرب ممالک میں آج بھی جہیز نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. جہیز کا آج بھی ہے تصور نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ چاہے تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے عربیوں سے کہ انڈیا کے اندر، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں لڑکی کے گھر سے سامان آتا ہے، لڑکی سامان لے کر کے جاتی ہے لڑکے کے گھر، تو یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اور سن کر کے حیرت میں پڑ جاتے کہ لڑکی سامان لے کر کے آئے گی، لڑکی کا ماں سامان دے کر کیوں؟ حیرت ہوتی ہے ان کو. تو یہ جہیز کا جو سسٹم ہے وہ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ہے بس. یہ کہاں سے آیا؟ ہندوؤں سے آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے دھرم میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اس کی جگہ پر لوگوں نے جہیز دینا شروع کر دیا. پر اسلام میں جہیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تو کسی بھی شادی میں آپ نے جہیز نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا. نہ بستر، نہ بیڈ، نہ ٹیبل، نہ کرسی، نہ برتن، کچھ بھی نہیں لیا کسی بھی شادی میں نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس مین آدمی تھے، مالدار تھے، چاہتے تو دے سکتے تھے بہت کچھ، لیکن کچھ بھی نہیں دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شادی میں کچھ بھی نہیں دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی بھی جہیز نہیں دیا، کسی بیٹی کو نہیں دیا. لیکن ایک غلط فہمی لوگوں میں ڈالی گئی اور ایک غلط چیز لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جہیز دیا تھا. یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ شادی میں ان کو تکیہ، 2 تکیے، چادر دیے گئے تھے اور پانی پینے کے لیے مشکیزہ دیا گیا تھا، پانی پینے کا برتن، چکی دیا گیا. یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کا جواب کیا دیکھیں. نمبر 1 کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، یعنی انہی کے انڈر میں تھے، الگ سے ان کا کوئی گھر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرستی میں تھے تو انہوں نے تیار کر کے دیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو گھر تک نہیں تھا. ایک صحابی نے، اس کا بیان گزر چکا پہلے درسوں میں، کہ ایک صحابی نے اپنا گھر خالی کر کے دے دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ لوگ گھر بسا سکے اور رخصتی ان کی ہو سکے. تو نمبر 1 کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں تھے، سرپرستی میں تھے، بیٹے کی طرح تھے، تو اس لیے انہوں نے دیا سب کچھ سامان تاکہ ایک گزارا ہو سکے، گھر بسا سکیں یہ لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ روایت میں یہ چیز بھی ملی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر میں لوہے کی جیکٹ دی، درع حطمیہ، لوہے کی جیکٹ، تو اس کو بیچا گیا اور بیچ کر کے اس میں سے کچھ مہر کے طور پر ادا کیا گیا اور اسی میں سے کچھ پیسے کا سامان، یہ سامان خریدا گیا، تکیہ، چادر، پانی پینے کا برتن اور یہ چکی، اسی پیسے میں سے. اللہ اکبر. تو پھر کسی بھی انسان کو بغیر تحقیق کے، بغیر صحیح علم کے بات نہیں بولنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان لوگ لگا رہے ہیں کہ یہ کہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو تو جہیز دیا تھا. استغفر اللہ، بہتان ہے. اللہ کے واسطے اب گناہ کرتے کرے، آپ سمجھے اللہ سمجھے گا، لیکن کبھی بھی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صحابہ کرام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ تعالیٰ پر کبھی جھوٹ نہ باندھے، کبھی بہتان نہ لگائیں. یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی، انہوں نے بھی کبھی بھی کسی بھی شادی میں جہیز نہیں لیا اور نہیں کبھی بھی کسی کو جہیز دیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ جہیز کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا خوشی سے دے رہے، ہم نے تو مانگا نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے دے دیا، بس رکھ لیے. یہ خوشی کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو خوشی میں شراب پلائے تو آپ پی لیں گے؟ نہیں. اگر خوشی میں آپ کو نشہ کرنے کے لیے دے دے، کر لیں گے؟ نہیں. تو جو غلط ہے، وہ خوشی میں ہو یا غم میں ہو یا مجبوری میں ہو. تو جہیز کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک بیڈ بھی آپ نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے. بیڈ، کرسی، ٹیبل، کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، صحابہ کرام نے شادی کی ہے، کسی نے بھی کچھ بھی نہیں لیا ہے شادی کے اندر اور نہ کچھ بھی دیا ہے. بس لڑکی جو کپڑا پہن کے جاتی تھی، بس ہو گیا. ساتھ میں لڑکی کچھ بھی لے کر کے نہیں جاتی تھی، کوئی سامان نہیں. یہ تو لڑکوں کا کام ہے، لڑکوں کی ذمہ داری کو شادی کرے تو بیڈ خریدے، بستر کا انتظام کرے، خرید لے تو اچھی بات ہے. نہیں خرید، جو پرانا ہے وہی استعمال کرے. کوئی ضروری نہیں نیا لینا، نیا بیڈ لگانا، پورے گھر کو سجانا، کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے سن لیا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی شادی میں نہ جہیز لیے اور نہ جہیز دیے، تصور ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں نے شروع کیا. تو آخر یہ جہیز ہمارے سماج سے ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر غلطی لڑکوں والوں کی ہے. لڑکا کے ماں باپ لالچی ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں جہیز چاہیے. ہم نے بیٹے کو پڑھایا، تربیت دی، خرچ کیا، پیسے دیے، لگائے اس کی زندگی میں، تو ہمیں جہیز چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خرچ کیا، ٹھیک، آپ نے پڑھا اپنے بیٹے کو اور بہت سارا خرچ کیا ہے، تو کس پر خرچ کیا؟ اپنے بیٹے پر نا. پڑوسی کے بیٹے پر تو خرچ نہیں کیا آپ نے. تو کون سا احسان کر لیا؟ آپ باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خرچ کرنا، بچوں کو تربیت دینا، پڑھانا لکھانا. آپ نے کسی گھر کا نہیں کیا. تو کبھی بھی کسی کے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے. یہ بیہودہ بات ہے. کوئی یہ کہے، ڈیمانڈ کرے کہ جہیز چاہیے کیونکہ ہم نے بیٹے کو پڑھایا ہے، استغفر اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا کے گھر والے تنگ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لڑکی کو سسرال میں. تم جہیز کم لائی ہو، تمہیں یہ نہیں ملا، تمہیں وہ نہیں ملا، تمہارے ماں باپ فقیر ہیں، غریب ہیں، تم کو یہ نہیں دیا گیا، تم کو وہ نہیں دیا، تم کیا لے کر کے آئی ہو. یہ ٹارچر کرتے ہیں. خاص کے ساس اور نند ٹارچر کرتی ہے لڑکی کو. استغفر اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے سن کر کہ ایک ساس ایک نند کیسے ٹارچر کرتی ہے. وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک لڑکی ہے، اور کیسے دوسری عورت کو ستا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے. اب کچھ شوہر بھی بدماش ہوتے ہیں، ورنہ ایسے کم ہوتے ہیں کہ شوہر پریشان کرے، کچھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لڑکا کے گھر والے، ساس، نند،
یا دوسرے فیملی کے لوگ پریشان کرتے ہیں لڑکی کو، تو اسی لیے ماں باپ مجبوری میں دے دیتے ہیں جہیز، کہ نہیں دیں گے تو بیٹی کو تنگ کیا جائے گا۔ اور بہت سے گھروں میں تو لڑکیوں کو جلا دیا گیا ہے، انا للہ و انا راجعون۔ انڈیا کے اندر یہ سچائی ہے، پیپر میں آئے، نیوز میں آئے، سچی خبر ہے کہ ہندوؤں میں تو جلاتے ہی ہیں بہت سی لڑکیوں کو جہیز کی وجہ سے، کچھ مسلم فیملی میں بھی لڑکی کو جلا دیا گیا ہے، انا للہ و انا راجعون۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو لڑکا کے گھر میں تنگ کرتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، طلاق دلوا دیتے ہیں، رشتے خراب کر دیا جاتا ہے۔ اگر جہیز کم لاتی ہے تو جہیز تو دینا ہی دینا ہے، کم لاتی تب یہ حال ہے، اگر نہیں لاتی تب کیا ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ تو یہ سب وجوہات گھر والوں کی طرف سے، لڑکا کے کچھ غلطی لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اگر کوئی لڑکا دیندار مل جائے اور کہتا ہے کہ ہم سنت طریقے پر شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی والے کہتے ہیں ہم کیسے شادی ایسے کر دے دیں گے بغیر جہیز کے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کیا کہ اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے شان و شوکت دکھانے کے لیے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہے، تو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شان و شوکت کے لیے جہیز دیتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لڑکا والے ڈیمانڈ نہ کرے، اور ڈیمانڈ نہیں بھی کرتے تو معلوم ہے کہ اس کو دینا ہے، نہیں دے گا تو بعد میں لڑکی کو پریشان کریں گے، تو مجبوری میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ غلطی سماج کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں جہیز کے سامان کو دیکھنے کے لیے، کیا کیا تم بیٹی کو دے رہی ہو، سامان کھول کھول کے دکھایا جاتا ہے، خوب تعریف ہو رہی ہے۔ سامان وہاں پہنچا، وہاں لوگ اس کے رشتے دار پڑوسی کے لوگ پہنچ جائیں گے دیکھنے کے لیے، جہیز کے سامان کو دیکھیں گے، خوب تعریفیں ہوں گی، کیا کیا ملا، ماشاء اللہ تمہارے بیٹے کو یہ ملا ہے۔ اب بتائیے جہیز کے سامان پر آپ جا کر گھروں پر تعریف کریں گے، سامان کو دیکھیں گے، تو انسان جہیز لینا دینا چھوڑے گا؟ تو آپ سب کے سب گنہگار ہیں۔ لوگوں کا سوال کیا ملا، کیا دیا، کیوں سوال کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر لی، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا، یہ پوچھا۔ یہ بالکل نہیں پوچھا کہ تم کو کیا ملا جہیز کے اندر، کیونکہ جہیز لینے کا حق تو لڑکا کو ہے ہی نہیں۔ اب کتنے بھی پڑھے لکھے ہو، کتنی بھی اچھا آپ کو جاب ہے، کتنے اچھے خوبصورت ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، پر آپ کو جہیز لینے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، یہ حق اسلام نے آپ کو نہیں دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کو وراثت میں کچھ دیتے ہی نہیں، وراثت نہیں ملتی ہے لڑکیوں کو، اسی لوگ وصول بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جہیز ہمارے سماج سے ختم نہیں ہو پا رہا۔ تو ہم ختم کیسے کریں، اس کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ لڑکا اور لڑکا کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دیں صاف طور پر شادی کے وقت کہ ہم جہیز کا کوئی بھی سامان نہیں لیں گے، اب مت بنوائیے سامان، مت خریدیے سامان، نہیں لیں گے، یہ اعلان کیجیے۔ کیونکہ جب تک اعلان نہیں کریں گے کھل کے یا کھل کر کے آپ نہیں بولیں گے، لڑکی والے ڈر سے دیں گے، معلوم ہم کو ستائیں گے، آپ لوگ تنگ کریں گے، رشتے توڑیں گے، تو ڈر سے دیتے ہیں۔ آپ کھل کر کے بولیے کہ آپ کو جہیز نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ لڑکیوں کو وراثت دینا شروع کر دیں۔ انڈیا پاکستان میں بہت کم لوگ بیٹیوں کو وراثت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے 14 پارہ سورہ نساء کے اندر کہ لڑکیوں کو بھی حصہ دیا جائے، بیٹیوں کو بھی وراثت میں شریک کیا جائے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ جس طرح سے آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس طرح سے بیٹیوں کو، عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب پڑھ سکتے ہیں سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ تو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اس چیز کو عام کیا جائے۔ لڑکیوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے۔ ہندو دھرم میں نہیں، اسلام دھرم میں الحمدللہ عورتوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے، عورتوں کا حصہ ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ جہیز کا سامان کوئی بھی دیکھنے نہ جائے، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی آپ تعریف اس پر نہ کریں، کیونکہ تعریف کرنے سے، دیکھنے سے اس چیز کو بڑھاوا ملتا ہے۔ جہیز کا سامان مت دیکھیے، وہ غلط چیز ہے۔ چوتھی بات کہ کیسے ہم جہیز کو ختم کر سکتے ہیں سماج سے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دل اور دماغ ہم بٹھا لیں کہ یہ جہیز لینا دینا ہمارے اسلام کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں سے آیا ہوا۔ تو ہم مسلمان اسلام کو فالو کریں گے یا ہندو اور کافروں کے دھرم کو فالو کریں گے؟ اسلام کو کریں گے نا، بس۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جہیز لے لے سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی، تو اب اس کا بائیکاٹ کرے سماج سے، اب دباؤ بنائے، ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو سنائیے۔ ایسے ہی جیسے اگر کوئی شراب پی کے آ جاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو سب لوگ اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ تو جہیز کے معاملے بھی سب کو الرٹ ہونا ہوگا، اور سب کو ناراضگی ظاہر کرنی ہوگی، اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف کھا جائیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔
اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ ہو جائے، قبر کے اندر اللہ کے عذاب نہ آ جائے، جہنم میں اللہ نے اٹھا کے پھینک دے. ہو سکتا ہے کس گناہ کے وجہ سے اللہ ہم کو پکڑ گئے اور جہنم میں پھینک دے، ہمیں نہیں پتہ. آپ نے سنا ہوگا، مشہور بات ہے کہ ایک عورت تھی، بہت نیک تھی، نمازی تھی، دیندار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا. کیوں؟ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا. باندھ دیا، بلی کھا نہیں پائے، کھانا نہیں ملا، بلی مر گئی. اس نے بلی کو مارا نہیں، ذبح نہیں کیا، قتل نہیں کیا، مرڈر نہیں، بس باندھ دیا تھا رسی سے. بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دی. تو ایک بلی کے مرنے کی وجہ سے ایک نیک عورت جہنم میں جا سکتی ہے. تو آج جہیز کی وجہ سے بہت سی مسلم لڑکیاں، بہت سی مسلم خواتین مر رہی ہیں، جلا دیا گیا، مارا جا رہا ہے. تو اس کا گناہ کتنا خطرناک ہوگا اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، یہ بات ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے یہ جہیز کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ جہیز فتنہ بن گیا ہے سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے. اس کے نقصانات کو دیکھیے. آپ کے پاس پیسے آپ دے دیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں، لیکن اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے سماج پر. پڑ رہا ہے. بہت سی لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں، شادی نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ ان کے گھر والے کے پاس پیسے نہیں جہیز دینے کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں بارات کا خرچہ اٹھانے کے لیے. تو بہت سی جوان لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے صرف جہیز کی وجہ سے، صرف پیسے کی وجہ سے. اللہ اکبر. کیا اس کا گناہ آپ سب پر نہیں جائے گا؟ کیا آپ سب اس کے گنہگار اور مجرم نہیں ہیں؟ کیا آپ کرمنل نہیں ہیں کہ آپ کے غلط رسم و رواج کی وجہ سے آج آپ خود بہن بیٹیاں، مسلم سماج کی لڑکیاں آج پریشان ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اس کے باوجود بھی کیا آپ لوگ جہیز کے رسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور سماج سے نکال کے ہم پھینک دیں. اس طرح ہم اپنے منہ سے تھوک پھینکتے ہیں، گندگی کو پھینک دیتے ہیں، اس طرح سے سماج سے ہم جہیز کو پھینک دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.